بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ ترجمہ اور کچھ تشریح کا یہ جو سلسلہ ہے، سورۃ البقرہ ہماری آج مکمل ہو گئی، اور آج ہم سورۃ آل عمران سے ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران جو ہے، اس کی کافی مشابہت ہے سورۃ البقرہ سے۔ یہ دونوں صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جو کہ الف لام میم ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے آغاز ہی میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور ان کے اختتام پر دونوں ہی صورتوں کے بڑی عظیم آیات ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے، اس میں جو آخری آیات ہیں، اس کو قرآن حکیم کی عظیم دعا جو ہے قرار دیا گیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران جو ہے، اس کے آخری رکوع میں بھی ایسی ہی نہایت جامع دعا آتی ہے، جو 3-4 آیات پر مشتمل ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں زیادہ تر گفتگو یہودیوں کے بارے میں ہے، جبکہ سورۃ آل عمران میں جو ہے یہودیوں کے ساتھ ساتھ نصارہ اور مسلمانوں کے بارے میں بھی خطاب ہے۔ اس میں جو روح سخن جو ابتدا میں ہے سورۃ البقرہ، وہ یہود کی طرف تھا، اور یہاں زیادہ تر جو ہے وہ نصارہ کی طرف ہے۔ یہ سورت، اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا تھا، لیکن اس کی آخری جو 31 آیات ہیں، اس پر جو مشتمل حصہ ہے، یہ سن 9 ہجری کو اس وقت اس کا نزول ہوا جب نجران کا ایک جو وفد ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ نجران عرب کے جنوب میں یمن کی جانب جو ہے عیسائی ایک بستی ہے، تو وہاں کے عیسائی پادری تقریباً 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد، یا بعض روایت میں یہ 14 آدمی کہے جاتے ہیں، یہ کئی دن مدینہ منورہ میں مقیم رہا۔ تو انہوں نے آپ کی بات پوری طرح سمجھ بھی لی تھی، لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے بغیر چلے گئے۔ ان میں جو مشہور آدمی تھے، ان میں اس بستی کا جو سردار تھا، بہت مالدار، اس کا نام عبد المسیح، اور دوسرے نمبر پر جو سیاست میں ماہر یا ماہر سیاست دان ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اہم السید تھا، اور تیسرا جو مین میں جو ان کا سردار تھا، وہ مذہبی علوم سے واقف ابو حارثہ بن اکلمہ تھے۔ تو ان لوگوں نے آپ سے سخت لہجے میں بھی بات کی، اپنے اس موقع پر اڑے رہے، تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کیے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے۔ مباہلہ جو ہے اسلام میں، کہ جب دو فریقین آپس میں کسی ایک موقف پر اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، یا وہ یہ سمجھے کہ ہم سچ پہ ہیں
تو اسلام میں مباہلے کا ایک طریقہ ہے کہ پھر ہر دو گروپ جو ہے یا گروہ جو ہیں وہ اپنے خاندان یا اہل و عیال سمیت اکٹھے ہو کر سارے وہاں یہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ ہم سچے ہیں، کہ اگر ہم سچے نہ ہوں تو ہم پر خدا کا عذاب یا قہر نازل ہو۔ تو لیکن مباہلے کی نوبت نہ آئی، وہ لوگ وہاں سے پھر چلے گئے۔ یہ آخری 31 جو آیات ہیں اس کی وہ اس پر مشتمل ہیں، اور اس میں پھر مسلمانوں نے جو غلطیاں کی تھیں، جو ان پر گرفت اور آئندہ کے لیے ہدایت، یعنی جو غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطی سرزد ہوئی، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گرفت اور آئندہ کی ہدایت اس میں پھر اس کا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے، ان دونوں کو زہراوین کا نام دیا ہے، یعنی دو نہایت تابناک روشن ستارے کی مانند روشن صورتیں۔ تو اس طرح یہ کچھ شان نزول تھا سورۃ آل عمران کا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کا جو باقاعدہ ترجمہ اور اس کا آیات کا کچھ خلاصہ وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔